बुखारी साहब, बड़ी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट नाफिज कर दिया गया है। अपील का हक मिल गया है मियां नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को। सियासी मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं आप? बहुत तेजी के साथ सूरत हाल तब्दील हो रही है। आप देखें, बहुत सारे लोग जो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनका किबला दुरुस्त हो रहा है। ये सदर अलवी साहब जो हैं, इन्होंने किसी एक असम्बली पे कभी दस्तखत नहीं करके दिए, किसी एक कानून साजी इस हुकूमत ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं करके दिए। अब अचानक उन्होंने दस्तखत कर दिए, हालांकि ये इतना अहम कानून है और इसके नतीजे में जो कुछ होने जा रहा है वो उससे भी ज्यादा अहम है। यकीनी तौर पे एक तवील अरसे के बाद रिलीफ मिला है नवाज शरीफ को भी, जहांगीर तरीन को भी, जिनको छोटे छोटे बात पर पूरी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया था, जबकि अपने चहीते को सिर्फ एक टर्म के लिए इजाजत दी थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको उस केस के अंदर यानी नाअहल करार दे दिया गया था। तो बरकरफ्तारी से चीजें तब्दील हो रही हैं और होनी भी चाहिए। मेरे ख्याल से जो जमूत था को टूटना चाहिए। यकीनी तौर पे इससे इमरान खान साहब तो किसी सूरत भी खुश नहीं होंगे। उनका तो ख्याल कि उनके तमाम मुखालफिन को सिर्फ जेलों में वही कि वो 4 साल जो इक़्तिदार में रहे, इसी झगड़े के उन्होंने ना कभी कोई परफॉर्मेंस की तरफ, तो जो मंजरनामा उन्होंने पीछे है उसकी सजा अब उनको। अच्छा बुखारी साहब, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं जी, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। जहांगीर तरीन की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। सीनियर सियासतदान अलीम खान से मुलाकात हुई है। दीगर जो सियासतदान हैं वो उस मुलाकात में मौजूद थे। इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, सईद अकबर नवानी और शोएब सिद्दीकी जो हैं वो उस मुलाकात में मौजूद थे। फैसला वहाँ पर शुरा की जानिब से किया गया है कि प्रेशर ग्रुप बनाने की पहले बात हो रही थी, तो प्रेशर ग्रुप नहीं बल्कि एक नई पार्टी जो है वो बनानी चाहिए। ये बुखारी साहब, ये जो डेवलपमेंट है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ वालों जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनका कितना रुझान होगा इस पार्टी की तरफ? और क्योंकि जहांगीर तरीन का पहले भी एक बहुत अहम रोल रहा है तहरीक इंसाफ में लोगों को लाने के लिए। देखिए, यकीनी तौर पर जो तहरीक इंसाफ का जवाल शुरू हुआ है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई होने जा रहा है तो वो यकीनी तौर पर जहांगीर तरीन साहब हैं। अगर वो अपनी नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी तरफ राग़िब होंगे, उनकी पार्टी चाहेंगे। अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों जो हैं ये खान साहब की एटीएम समझे जाते थे। जिससे मुराद ये है कि ये यानी पैसे के एतबार से इनको कोई मसाइल नहीं है। एक पार्टी चलाना, पार्टी बनाना, उसके सारे लवाजमात पूरे करना, वो मेरे ख्याल से इन दोनों के पास सरमाए के एतबार से तो शायद कोई कमी नहीं होगी। लेकिन क्या सिर्फ जो फसली बटेरे उड़ के आएंगे तरीके इंसाफ से, क्या उन्हीं के बल के ऊपर पार्टी चलेगी या कोई दूसरी जमातों से या कोई दूसरे सियासतदान जो है वो इसमें यानी शामिल होंगे? सारा दारोमदार उसके ऊपर है। अगर तो जहांगीर तरीन साहब का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ की जो उखाड़ पिछाड़ है उसमें से जो लोग उनके हिस्से आएंगे उनकी पार्टी बना पाएंगे जो इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये सोचना शायद थोड़ा सा विल बी। अगर उनका ख्याल ये है कि वो किसी के साथ अलायंस करके इलेक्शन जीतेंगे या लड़ेंगे, तो उसके फिर अपने माइनसेस एंड प्लसेस हैं, वो आपको पता है कि अगर किसी पार्टी ने डोमिनेट करना है और ये उसका हिस्सा बनेंगे तो फिर वो हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता है उसमें से। तो ये सब कुछ जो है ये वाजे हो जाएगा आने वाले दिनों में। काफी पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट हो, काफी मजीद जनरेट होने जा रही है। ये है कि नून लीग जो है ना, मेरे लिए सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो ये है कि क्या नून लीग जिस तरीके से उसने पिछले 3-4 साल में परफॉर्म किया है, क्या ऐसे परफॉर्म करती रहेगी? क्या नवाज शरीफ की वापसी के बाद एक रेडिकल चेंज आएगी? आने जो नवाज शरीफ साहब हैं पुराने खिलाड़ी हैं, के साथ काम करके भी देखा है उन्होंने, फिर उसी मुखालफत करके भी देखा है। फिर उसके बाद दूसरे फौजी डिक्टेटर जो थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनके साथ भी उनका बन के नहीं दी है। फिर उसके बाद का जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। 2018 के इलेक्शन में किस तरीके से हमारे सामने है। तो नवाज शरीफ साहब जो है उनके आने से यकीनी तौर पे फर्क तो पड़ेगा। ये तो उनके
لیکن بخاری صاحب کیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کافی ہوگی؟ ایک طرف عوام کو ریلیف دینے کی بھی بات جو ہے وہ تو نہایت ضروری ہے، obviously کچھ تو پرفارم کرنا پڑے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی سے صرف بات بن سکتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل طے ہے، اور یہ ان کے دوست احباب بھی مانتے ہیں اور ان کے سیاسی مخالف مانتے ہیں کہ اگر نون لیگ کا کوئی ووٹ بینک ہے تو وہ صرف نواز شریف کا ہے. شہباز شریف پرائم منسٹر بنے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے بھائی ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی پارٹی کو کسی اور کے سپرد کریں، حالانکہ شاہ عباسی کا تجربہ پہلے ہو چکا ہے، 8 سال کے لیے پرائم منسٹر بنے تھے. یقینی طور پہ بہت ریڈیکل فرق پڑے گا جب نواز شریف صاحب آئیں گے. جیسا میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہی از اے گڈ کمپینر، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، پی ڈی ایم کی حکومت پرفارم نہ کرے، لوگوں کا مسائل حل نہ ہو، مہنگائی اسی طرح توڑتی رہے، تو پھر بہت بلیک دکھائی دیتا ہے. باقی سینٹر چھوڑنے میں تو پنجاب میں بھی ان کی حالت پتلی دکھائی دیتی ہے اگر وہ پرفارم نہیں کرتے ہیں. بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کی ہم ڈویژن دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اطمینان کی بات ہوگی نون لیگ کے لیے، اور کیا ان کو پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے وہ واپس مل جائے گی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی پارٹیز اگر اناؤنس ہوتی ہیں، جس میں سب سے اہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے، پھر کاف لیگ والے جو ہیں وہاں پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی پڑے گی اور اتنا آسان نہیں ہوگا نون لیگ کے لیے کم بیک کرنا؟ دیکھیے دو باتیں جو ہیں وہ بالکل تاریخ کا حصہ ہیں اور اس کو آپ اس سے مفر ممکن نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، جب نون لیگ کی تھی اور سینٹر میں بی بی پرائم منسٹر تھی، کوئی ان کو ریسیو کرنے نہیں جاتا تھا. ہم نے وہ دور بھی دیکھا، ہم نے پھر اور مختلف ادوار ہم نے دیکھے ہیں. لیکن ایک بات بالکل طے، آج تک تمام تر کوششوں کے باوجود پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی، زرداری صاحب نے بھی کی، اس کے بعد نے کی، اس کے بعد عمران خان نے کی، آج تک کوئی ایک ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ٹوٹ کے طریقے حساب میں نہیں گیا ہے. یہ بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جو مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑ وہ پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں. اور اس سے میں نے پہلے کہا کہ جو مرضی پنجاب میں اگر کسی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے یا کسی کا ووٹ بینک ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کی واپسی کا راہ ہموار ہوتی ہے تو وہ پھر کتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ کتنی میسو کمپیننگ وہ کریں گے. کرنی یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پی ٹی آئی کا چونکہ زوال ہوا ہے اس لیے ساتھ جو ہے وہ آ کے نون لیگ کی جھولی میں گرے گا، ایسا بالکل جا رہا ہے. حکومت کو پرفارم کرنا پڑے گا، نون لیگ کو کمپین کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ یہ خواب دیکھنا کہ وہ اگر جیت جائے گی یہ تھوڑا مشکل صحیح ہے. ہوگا. اچھا بخاری صاحب، یہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا کیس، خان صاحب کا نام جو ہے ای سی ایل میں باقاعدہ طور پر ڈال دیا گیا، ان کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کا نام جو ہے وہ بھی ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے. دوسری طرف خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہ ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں، مذاکرات ٹیم بھی ان کی طرف سے اناؤنس کر دی گئی ہے، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم میں شامل جو رہنما ہیں ان میں سے کوئی سامنے آنے کو تیار جو ہے وہ نہیں ہے. تو کیا مستقبل ہے ان مذاکرات کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ مکافات عمل جو ہے یہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جلدی یا بدیر تھوڑی سی دیر لگ جائے. جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں مقدمات قائم کیے تھے اور اپنے سیاسی مخالفین کو جیلیں بھرنے کے نعرے لگا کے کوشش کی کہ آلموسٹ ایوری امپورٹنٹ پرسن آف نون لیگ پارٹی ور ان جیل، پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ آج جو صورتحال اس وقت ہے ملک میں وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر دوبارہ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ صرف بات پر وہ کہتے ہیں نا کہ wishes were horses only beggars would ride. اگر تو صرف خواہشات کے ساتھ ہی پورا ہوتا کام تو پھر عمران خان صاحب اقتدار سے باہر نہ ہوتے، نواز شریف مل نہ ہوئے ہوتے. کام کرنا اور بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا پہلے کے مقابلے میں، اس کے بغیر ہونے والا نہیں ہے. یہ بات مریم نواز کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ صرف نواز شریف کی بیٹی ہونا کافی نہیں ہے، صرف نواز شریف کا واپس آنا کافی نہیں ہے. واپس نہیں ہے، اگر لوگوں کو ریلیف اگر نہیں ملا ہے
تو الیکشن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. میں نے پہلے بھی خان صاحب کو بھی یہ مشورہ ہے کہ خان صاحب ایک سوئنگ ووٹ ہوتا ہے جو سائڈ ہوتا ہے, جو اس بات پر فیصلہ کرتا ہے کہ کانسٹیٹوئنسی میں گراس روٹ لیول پر آپ نے کتنے کام کیے. صحیح. اگر ان کام نہیں ہوئے ہیں تو الیکشن کا ہے جب وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں. تو اس اعتبار نون لیگ کی حکومت کو سینٹر میں بھی اور ایلسویئر بھی پرفارم کرنا پڑے گا. اگر پرفارم تو رزلٹ ان نہیں کی کریں گے مرضی. تو ریزلٹس نہیں ملیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ اسد عمر صاحب ایک جو ہیں وہ بڑی اہم پوسٹ کے اوپر پی ٹی آئی میں تھے. جب اسد عمر نے پارٹی کو اس طرح سے چھوڑنے کا اعلان تو نہیں کیا, انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا. اس کا کیا مطلب ہے, پارٹی کے ساتھ وہ کس حد تک افیلیٹڈ ہیں, لیکن پریس کانفرنس کرنے کے بعد جو ہیں وہ ان کے بیانات کر لی تھی پریس کانفرنس, لیکن اس کے بعد اب بیانات جو ہیں ان کے آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے چونکہ تمام ادوار کو دیکھا ہے, انہوں نے تاریخ میں سے ایک دور کا حوالہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھٹو کے مشکل وقت میں بھی پیپلز پارٹی میں کوئی نہیں بچا تھا. تو اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ہم, اور آپ اس کی تائید کریں گے کہ کیا موازنہ ٹھیک ہے جو کہ اسد عمر صاحب کر رہے ہیں آج کے ٹائم سے, کہ بھٹو کے دور میں بھی کوئی نہیں بچا تھا پیپلز پارٹی میں؟ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں اسد عمر صاحب کی اس احمقانہ بیان کا ساتھ نہیں دے سکتا. وہ بہانے سے خان صاحب کا قد کاٹ اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں. بھٹو نے سامنا کیا تھا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا, ایک یعنی ملٹری کو ہوا تھا ان کے خلاف. خان صاحب کو ملٹری کو میں نہیں نکالا گیا ہے. وہ جتنا مرضی کہتے رہیں, بلیم ڈالتے رہیں, وہی بلیم ڈالنے والے ان کو لانے والے تھے, لیکن ان کو نکالا گیا ہے طریقے سے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. ووٹ نو کانفیڈنس آنا قطعاً اچنبے کی بات نہیں ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے اس صورتحال کو ہینڈل کیا اس کا وہی نتیجہ نکلنا تھا جو نکلا. جھوٹ پہ جھوٹ بولے انہوں نے. کبھی انہوں نے امریکی سافر کا بہانہ کیا, بیانیہ بنایا اس کو, اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ کوشش کی انہوں نے کہ دنیا کو بھی ہڈونگ کیا جائے, لیکن وہ کام نہیں چلا. تو خالی بیانیہ بنانے سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اگر بیان چل سکتا ہوتا تو پھر خان صاحب آج بھی حکومت میں ہوتے, کیونکہ ان کے پاس جتنی اسٹرینتھ ہے بیانیہ بنانے کے وہ ماسٹر رہے ہیں, لیکن کہ بالآخر وہ سسٹین نہیں کر سکتے. اسی طرح میرے خیال سے مریم نواز اور ان کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو یہ بات اب باور آ جانی چاہیے کہ پرفارمنس کے بغیر الیکشن جیتنا اب ممکن نہیں ہے. خاص طور سے جب یہ کہا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو نیوٹرل ہے, تو پھر اتنا جو ہے وہ سوائے پرفارمنس کے اور کسی صورت میں الیکشن جیتا نہیں جا سکتا.